وقال. میرے شیخ نے ایک جملہ کہا ہے، حضرت رئیس المحدثین جو تقی صاحب کے بھی استاد ہے، مفتی نظام الدین کے بھی استاد ہے، میرے جیسے ہزاروں مولویوں کے استاد ہے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا خیرہم غالب علی شرہم، خیرہم غالب علی شرہم، تبلیغی جماعت کی بھلائیاں اور نیکیاں ان کی برائیوں پہ غالب ہے. حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، جب بھی علماء حق تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کرتے ہیں تو انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا ہے خیرہم غالب علی شرہم، کہ تبلیغی جماعت کی بھلائیاں ان کی برائیوں پر غالب ہے، یا تبلیغی جماعت کے جو فوائد ہیں وہ ان کے نقصانات کے اوپر غالب ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی مولانا منظور مینگل صاحب کے کلپ میں بھی سنا. فرمایا خیرہم غالب علی شرہم، خیرہم غالب علی شرہم، تبلیغی جماعت کی بھلائیاں اور نیکیاں ان کی برائیوں پہ غالب ہے. مولانا منظور مینگل صاحب جیسے اور بھی بہت سے علماء ہیں جو اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اندر بگاڑ بہت ہے، لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ بگاڑ ہے لیکن تبلیغی جماعت کی بھلائیاں ان کی برائیوں پر غالب ہے. خیرہم غالب علی شرہم. آج ہم اسی جملے کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے دیکھیں گے کہ آیا واقعی معاملہ ایسا ہی ہے یا یہ فقط ایک جملہ ہے جو نہیں انل منکر کرنے والے علماء کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ویل ٹو کٹ دا چیس شارٹ میں اگر میں اس کا جواب دوں تو میں یہ کہوں گا کہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے یہ جملہ بالکل غلط ہے اور واقعے کے خلاف بھی ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت میں جا کر جو فائدہ ہوتا ہے وہ عمل کا فائدہ ہوتا ہے، عملی فائدہ ہوتا ہے، اور تبلیغی جماعت میں جا کر جو نقصان ہم دیکھ رہے ہیں وہ عقیدے کا نقصان ہوتا ہے. دوسرے الفاظ میں آپ اس کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی خیر اور تبلیغی جماعت کی جتنی بھلائیاں ہیں اس کا تعلق عمل سے ہے، کہ ایک آدمی جماعت میں جا کر سر پر ٹوپی اور چہرے پر سنت سجا لیتا ہے، پائجامہ اس کا ٹخنے کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن تبلیغی جماعت میں جا کر جو شر آتا ہے وہ شر عقیدے سے متعلق ہے. اور آسان کروں تو اس جماعت میں جا کر دو کام ہوتے ہیں، نمبر ایک عمل کا سدھار اور نمبر دو عقیدے کا بگاڑ. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ عمل کو سدھارنے کے لیے یہ رسک لینا ہے یا اپنے عقائد کو بگاڑ سے بچا کر رکھنا ہے. دیکھیے دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہم ہر چیز میں رسک ٹو ریوارڈ ریشیو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے میں رسک کتنا ہے اور اتنی مقدار کا رسک لینے پر نفع کیا ہو رہا ہے. اگر رسک معمولی ہو اور نفع بہت ہو تو ہم اس کام کو کر گزرتے ہیں، لیکن رسک بہت بھاری ہو اور نفع بہت معمولی ہو تو اس کام کو کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں کرے گا. تو اگر اسی رسک ٹو ریوارڈ ریشیو کے کیلکولیشن کو اگر سامنے رکھا جائے تو تبلیغی جماعت کا رسک یہ عقائد کا بگاڑ ہے اور تبلیغی جماعت کا ریوارڈ یہ اعمال کا سدھار ہے. تو عمل کے سدھار کے لیے عقیدے کو داؤ پر لگانا اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے. یہ تو ہوا مجمل جواب. اب تفصیل سے سمجھیے. ایک عام آدمی جو کبھی جماعت میں نہیں گیا وہ جاہل ہوتا ہے، لیکن جماعت میں جا کر آنے کے بعد اس کا عمل تو سدھر جاتا ہے، لیکن اب وہی شخص جاہل مطلق سے جاہل مرکب بن جاتا ہے. جماعت میں جانے سے پہلے یہ شخص عمل سے تو کورا تھا، لیکن علم علماء کی عزت کرتا تھا، مدارس کی عزت کرتا تھا. کوئی عالم دین راستے سے گزرے تو عزت کے ساتھ رک کر اسے سلام کرتا تھا، اور کسی عالم دین کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا، اور اپنے دل میں علم اور علماء کی قدر لیے گھومتا تھا، اور عالم کوئی بات کہے تو اسے ہماتن گوش ہو کر سنتا تھا. لیکن یہی شخص جب 4 مہینے جماعت میں جا کر واپس آتا ہے تو اب علم و علماء کی حقارت دل میں لیے گھومتا ہے. ہاں وہ علماء جو تبلیغی جماعت کے مروجہ کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی تو وہ بڑی عزت کرتا ہے، لیکن وہ علماء جو تبلیغی جماعت کے کام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو مدارس میں، خانقاہوں میں یا دین کے دیگر شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، ان علماء کی اہمیت اس کے دل سے بالکل ختم ہو جاتی ہے. اب وہ ان علماء سے بحث بھی کرتا ہے، علماء کوئی بات سمجھائے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل تبلیغ تو ہم کر رہے ہیں، علماء تو تنخواہ لے کر پڑھا رہے ہیں، وہ تو اپنے دنیاوی معاش میں لگے ہوئے ہیں، العیاذ باللہ. تو اب ایسے لوگوں کو سمجھانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کی مثال کورے کاغذ سے سمجھو کہ اگر کاغذ بالکل کورا ہو تو اس پر آپ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کاغذ پر پہلے ہی سے غلط سلط چیزیں لکھ دی گئیں تو اب آپ کو اس کاغذ پر لکھنے کے لیے ڈبل محنت کرنا پڑے گا. پہلے تو جو غلط چیزیں اس کاغذ میں لکھی ہوئی ہیں ان کو مٹانا پڑے گا، اور مٹانے کے بعد پھر صحیح چیزیں ان کاغذ میں لکھنی پڑیں گی. پھر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پہلی لکھی گئی غلط چیزوں کو مٹانے میں وہ کاغذ ہی پھٹ جاتا ہے. اب جو کچھ منٹوں پہلے ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تبلیغی جماعت میں جا کر
عقائد کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ہم فقط یہ دعویٰ کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیں گے بلکہ اس کی وضاحت بھی کریں گے اور اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ کیا عقائد کی خرابیاں ہیں جو تبلیغی جماعت میں جا کر ایک عام آدمی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، مروجہ تبلیغی جماعت میں وقت لگا کر لوگ اس مخصوص مروجہ ترتیب ہی کو دین کا حصہ سمجھنے لگے ہیں، اسی لیے کبھی کوئی اس کو فرض عین کہتا ہے، کبھی کوئی اس کو واجب کہتا ہے اور کبھی کوئی اس کو اردو والا ضروری کہتا ہے۔ وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی حضرت۔ ترتیب کے اوپر کام کرنے کو آپ شرعی اعتبار سے کیا سمجھتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ اور نظام الدین کی ترتیب پر کام کرنے کو میں ہر کسی کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، پر اس ضروری کو آپ فرض اور واجب نہ کہیں۔ پھر اس مروجہ ترتیب کے جو اعمال ہیں اس کے ثواب کو اور اس میں نہ لگنے پر وعید کو قرآن اور احادیث سے ثابت کیا جاتا ہے۔ جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو راہ خدا میں، تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو۔ ما لکم تمہیں کیا ہو گیا؟ آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اتثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا؟ جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو راہ خدا میں تو تم زمین سے چپک کے بیٹھ جاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو، تم سے تمہارے گھر نہیں چھوٹتے، تم سے تمہاری بیویاں نہیں چھوٹتی۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس مروجہ ترتیب ہی کو لوگ دین سمجھ رہے ہیں، ورنہ قرآن اور حدیث سے ثواب و عقاب ثابت کیوں کرتے؟ عقیدے کا بگاڑ نمبر 2، التزام ما لا یلزم، یعنی جو چیز شریعت میں ضروری نہ ہو اس کے ساتھ فرض و واجب جیسا معاملہ کرنا، یعنی ایک مباح ترتیب کو اس کے درجے سے بڑھا کر فرض اور واجب بنانا، یہ عقیدے کا بگاڑ ہے اور تعدی حدود اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ اگر یہ کام تم نے کر دیا میں نے نہیں کیا تو اللہ مجھے ذہن میں پھنسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ آپ ذرا سوچیے تو صحیح، لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے دین کی بات سمجھانا کیا ایسا حال کا عمل ہے؟ کیا ایسا لازمی کام ہے کہ اگر اس کو نہ کیا خدا نہ کرے یا اس کے کرنے میں تاخیر کر دی تو علیہ السلام کو زمین میں دھسائے جانے کا اور اللہ کے عذاب کے آنے کا خوف ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے اور اس پر فیصلہ کیجئے آپ کہ کیا یہ مسیح کی آبادی کی محنت اس کی حفاظت کرنا کیا یہ کوئی مستحب کام ہے؟ یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ بول اگر یہ کوئی ایسا نفلی کام تھا یا یہ فرض کفایہ تھا یحییٰ علیہ السلام کو زمین میں دھسائے جانے کا، یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کے عذاب کے آنے کا کیوں خوف؟ اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نہ ٹالا جا سکتا ہے نہ کچھ بڑھانا جا سکتا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ڈال دیا اور اس کو ٹال بھی نہیں دیا کہ بعد میں کریں گے۔ اگر اس میں ہم نے دیر کر دی تو اللہ ہمیں زمین میں دھسائیں گے، اللہ ہمیں عذاب دیں گے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے اور اس پر فیصلہ کیجئے آپ کہ کیا یہ مسیح کی آبادی کی محنت اور اس کی حفاظت کرنا کیا یہ کوئی مستحب کام ہے؟ یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ بولتے ہیں اور یہ وہ عقیدے کا فساد ہے جو دوسروں تک بھی متعدی ہوتا ہے، یعنی مروجہ تبلیغی جماعت نے اس ترتیب کا اس قدر التزام کیا ہے کہ جو لوگ اس جماعت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اور تبلیغی جماعت میں وقت نہیں لگاتے ہیں اور مسجد کے عام مسلین ہیں، وہ بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جماعت میں جانا ضروری فرض اور واجب ہے، بلکہ بعض علماء میں بھی اب یہ بات پائی جانے لگی ہے کہ وہ اس مروجہ ترتیب کو واجب اور فرض سمجھنے لگے ہیں۔ عقیدے کا بگاڑ نمبر 3، تبلیغی جماعت کے عمارتی گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خود جائے بغیر تبلیغ کا فریضہ ادا ہی نہیں ہوگا، نہ قلم سے، نہ اخبار سے، نہ رسائل سے، کسی بھی چیز سے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ دعوت مسلمان دعوت اللہ کے فریضے کو ادا کرنے میں سنت پر آئے، اس میں بے تکلف کہتے ہیں اور ڈنگر کی چوٹ کہتے ہیں اور بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کتاب سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں۔ دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ کے ذمے سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے، اس کا کوئی ذریعہ نہیں۔ مولانا سعد صاحب نے کھارگر کے اجتماع میں اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اس عقیدے کو بیان کیا۔ عقیدے کا فساد نمبر 4، مولانا سعد صاحب یہ کہتے ہیں کہ نکلنا بالذات مقصود ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ نکلنا دین کے لیے ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نکلنا دین کے لیے نہیں، نکلنا تو بالذات مقصود ہے۔ یہ نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ آپ کا خیال شان اکرام اور آپ کے طریقہ تربیت اور ان کے طریقہ دعوت سے آپ کا خیال بالکل بتا دیتا ہوں۔ میں کیا بتاؤں، نکلنا بالذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بالذات مقصود ہے۔ میں کیا بتاؤں، نکلنا بالذات مقصود ہے۔ آپ کہتے ہیں نکلنا دین کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نکلنا بالذات مقصود ہے۔ یعنی وسائل کو مقاصد کا درجہ دینا،
پھر آگے اپنی اس مروجہ ترتیب کو اور خروج کو نماز کے ہم پلہ قرار دے رہے ہیں اور نماز کے ساتھ میں اس کی برابری کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہ ملے تو جس طرح اس کے لیے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، اسی طرح تبلیغی جماعت میں نکل کر اگر کسی کو فائدہ نظر نہ آئے تو اس کے لیے تبلیغی جماعت کے خروج کو چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ اس راستے میں نکلنے پر اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی فائدہ